اب ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، قطعاً ہمارے بھائی ہیں. لیکن ان کے جو ملا ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن حضرت یوسف جیسے بھائیوں کی طرح اور قابل جیسے ان کی طرح ہیں. وہ بھی بھائی قابل کی طرح. تو بھائی ہونے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. تو بعض دفعہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں یا بعض دفعہ ماڈریٹ سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کی بات نہ ہو. تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے کسی ہندو کا دل اگر گائے کی توہین سے دکھتا ہو تو ہمیں نہیں گائے کی توہین کرنی چاہیے، قطعاً نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی اور دین والے کا دل دکھتا ہو اس کے کسی ریلیجس پرسنالٹی کی توہین کرنے سے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کو ہم اپنی ماں تو نہیں بنا سکتے. کیونکہ نتیجے میں بہت سارے سانڈ بھی باپ بنیں گے. اسی طریقے سے کسی بھی ریلیجن یا کسی سیکٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کے غلط قسم کے افراد کو ہم اون نہیں کر سکتے. ہم گالی نہیں دیں گے لیکن حقیقت ضرور بیان کریں گے. بس توہین کرنا کسی کی یا گالی دینا یہ الگ موضوع ہے، لیکن انہی کی کتابوں سے دلائل کے ساتھ فیکٹ کو بتانا یہ توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لوگوں کے بھی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے اور ان کی بھی ہدایت کا سبب ہے. اب مثال کے طور پہ کیا ہم نہ بتائیں کسی اپنے برادر مسلم کو کہ تمہارے نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلانے شخص نے حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی تھی؟ نہ بتائیں اس کو. ہاں اب اگر یہ کہیں کہ وہ بدماش وہ نہ، یہ فائدہ نہیں. اس کو بتائیں کہ بابا جس کو تم سمجھتے ہو اس آدمی نے اہل بیت پہ ظلم بعد میں کیا، پہلے تو نبی خدا خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کو کہا کہ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے. جناب سیدہ کی شہادت بعد میں، باقی بدعتیں بعد میں، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں تو یہ اشرف الانبیاء کو بکواس کہہ رہا ہے. جب اشرف الانبیاء کو کہہ دیا کہ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، ان الرجل لا يحجر، یہ آدمی بہکی بھی باتیں کر رہا ہے، بکواس باتیں کر رہا ہے، تو پھر کیا بچا؟ نہ قرآن بچی نہ حدیث بچی. اب یا تم اشرف الانبیاء کو مان لو یا اس منافق کو مان لو. یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. پھر میں عرض کروں کہ اس میں بلا وجہ کسی کی توہین کرنا غلط ہے، لیکن یہ خود ایک ہدایت کا سبب ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہوا. کیا یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی کو قتل کیا گیا؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء کو زہر دے کے مارا گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے افراد بھی، دوسرے تو دوسرے، ہمارے افراد بھی لفظ شہادت نہیں استعمال کرتے. لہٰذا 28 صفر جب آئے تو ابھی سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آج پہلی محرم میں ہم 28 صفر کی بات کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے شہادت مجلس بسلسلہ وفات رسول اللہ و شہادت امام حسن. یہ کیا قیامت ہے بابا! لکھو مجلس بسلسلہ شہادت رسول اللہ و شہادت امام حسن. یعنی ہم کیوں وفات لکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار قتل میں ملوث ہے کیا؟ اس کو بچانے کے لیے بابا وہ لوگ لکھ رہے ہیں وفات، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شہادت لکھیں گے تو بہت سارے سوال اٹھیں گے. لفظ شہادت کے بعد سوال اٹھیں گے کہ کس نے زہر دیا اشرف الانبیاء کو. تو یہ چیز ہم نے اس وجہ سے کلیئر کر دی کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اہل بیت کے مخالفوں کو بے نقاب کرنا علمی طریقے سے یہ ضروری ہے.